پھر آپ کو پتہ ہے کتنے واقعات ہیں، کتنی باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ زمین آپ کی نہیں ہے، جگہ میری نہیں ہے اور چیز میری نہیں ہے، اس کے باوجود میرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، گواہوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ گواہوں کو کیوں خریدا جاتا ہے؟ کیونکہ گواہوں کی بھی تو منڈی لگتی ہے، بتایا نا؟ جس ملک میں جس جگہ گواہوں کی منڈی لگ جائے اور وکلا کی بوری لگ جائے وہاں پر نظام کیا ہوگا؟ وہاں پر نظام کیا ہوگا؟ جب انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، جب انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ بھئی ہر آدمی پھر فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ جب وہاں سے انصاف نہیں ملے گا، وہاں سے صحیح فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر یہی ہو قتل و غارت گیری، امن و امان برباد ہو جائے، ہر آدمی خود فیصلہ کرنے والا بن جائے۔ خیر بہرحال آپ جانتے ہوئے بھی سب چیزیں آپ کو معلوم ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس فیصلے کو لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے جھوٹے گواہ خرید لیے، آپ نے وکیل، بہت بڑا قابل وکیل، وہ جو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے والا ہو، آپ نے وہ وکیل بھی خرید لیا۔ اس کے بعد آپ اس کے پاس چلے گئے، جج کے پاس بھی چلے گئے، آپ نے جج کے قلم کو بھی خرید لیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، آپ اس معاملے کو حکام کے پاس، قضات کے پاس آپ لے گئے تاکہ کیا کریں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے مال کو کھائیں۔ اور کس طور پر کھائیں؟ بالاسم، گناہ کے طور پر، ناجائز طور پر۔ ناجائز کی تمام صورتیں، ڈاکہ، فراڈ، رشوت اور ناجائز معاملات، شریعت کے خلاف جو معاملات ہیں، یہ تمام چیز اس میں شامل ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالت یہ ہے، حال یہ ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں یہ جگہ میری نہیں تھی، میں نے گواہوں کو خرید لیا، یہ جگہ انہوں نے جھوٹی گواہی دے دی، یہ جگہ میری نہیں تھی، یہ چیز میری نہیں تھی، میں نے وکیل کو خرید لیا، اس نے میری طرف سے جھوٹی وکالت کر دی، یہ جگہ میری نہیں تھی، میں نے جج کو خرید لیا اور اس نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے، کتنے لوگ اس غلط فہمی میں شکار ہے، بس ہم جو ہے کامیاب ہو گئے، بھئی مبارکباد دے دو، بھئی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میں فیصلہ جیت گیا، فیصلہ میرے حق میں آ گیا، مٹھائیاں بانٹو بھائی، یہ کرو وہ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب آپ کو معلوم ہے یہ چیز آپ کی نہیں ہے، آپ نے ناجائز طور پر وکلاء کو، گواہوں کو، قاضیوں کو خریدنے کے بعد آپ کے متعلق فیصلہ ہونے کے باوجود یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی فیصلہ ہو گیا تو یہ چیز، جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی، جو چیز حلال ہے وہ حلال رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوئے، بولے میں تم جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، اور میں امام ہوں، حاکم ہوں، قاضی ہوں، اللہ کے رسول سب کچھ تھے، میرے پاس فیصلے آتے ہیں، میں گواہوں کی نوعیت کو دیکھتا ہوں، میں گواہوں کو دیکھتا ہوں۔ دیکھو قاضی جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے، میرے سامنے جب فیصلہ کوئی لے کر آئے گا، میں پوچھوں گا گواہ ہے کہ نہیں؟ اگر سلیمان بھائی گواہ لے کر آئے دو اور انہوں نے میرے سامنے گواہی دے دی تو میں تو مجبور ہوں کہ میں اس کے حق میں فیصلہ سنا دوں، اگرچہ اس کے گواہ کیا ہو، وہ جھوٹی قسم کھانے والے ہوں، جھوٹی گواہی دینے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات یاد رکھنا، تم تو اپنی بات کو جانتے ہو، اپنے معاملے کو اچھی طرح جانتے ہو کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ اگر میرا فیصلہ ہونے کے باوجود، اگرچہ میں نے ان کے متعلق فیصلہ کر لیا اور یہ چیز ان کی نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ چیز اگر آپ نے لی تو جہنم کا ٹکڑا لینے والے آپ ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، جو شریعت کو بیان کرنے والے ہو، شریعت کو بیان کرنے والے ہیں۔ پھر میں کون ہوتا ہوں؟ کوئی مفتی کون ہوتا ہے؟ کوئی قاضی کون ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو لہذا یہ جو آج ہمارے معاشرے میں اس قدر جو غلط روش چل پڑی ہے،
اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے جھوٹی قسموں سے اور غلط فیصلوں سے، اور غلط فیصلوں کو، غلط چیزوں کو، ناحق چیزوں کو، ناجائز چیزوں کو اس پر مقدمات چلا کر اور اس کو جتوا لینا اور پھر کمال سمجھنا۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ بھئی آپ نے یہ بات یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے جو بھی آدمی قیامت کے دن آئے گا اپنے جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ ہو جائے۔ آپ نے کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے جھوٹی گواہوں کے ذریعے سے، جھوٹے فیصلوں کے ذریعے سے میں نے لوگوں کی زمینیں ہڑپ کیے۔ آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ اس دن آپ افسوس اور ندامت کے شکار ہو، کوئی چیز دنیا کی آپ کو بچا نہ سکے۔ تو لہذا یہ دنیا کی چند روز کی زندگی ہے، حرام سے بچے، غلط کاموں سے بچے، فراڈ سے بچے، دھوکے سے بچے، رشوت سے بچے، حق بولا کرے، حق کے ساتھ رہے، سچ بات بتلایا کرے، علماء کے ساتھ بیٹھے، علماء سے مسائل پوچھ کر چلے، تو انشاءاللہ آپ صراط مستقیم اور کامیابی تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔